بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں سے متعلق جو سوالات ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہماری نشستیں چل رہی تھیں۔ اب ہم جو سوال زیر بحث لانے لگے ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر انسان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جیسے یہ کہا گیا نا میں کہ روزہ رکھنا فرض ہے، یہ حکم ہے نا کہ تم پر فرض کیے گئے روزے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بعض اوقات تو انسان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر روزہ اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کا جو جواب آیت ہی میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے، ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او الی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ روزے جو ہیں وہ تم پر فرض ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو وہ پھر جو ہے اگر اس کے لیے ممکن ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے روزے کے بدلے میں، چاہے وہ روزے رکھ لے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ روزے نہیں رکھنا چاہتا، بیمار ہے، اس کے لیے مشکل ہے، یا وہ سفر میں ہے، سفر سے واپس آ بھی گیا لیکن طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہو رہی، تو وہ پھر بجائے روزہ رکھنے کے کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بھی بتایا گیا کہ اگر وہ ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کے نے نیکی مزید کمالی ہے، لازم تو ایک ہی مسکین کو کھانا کھلانا تھا۔ یہ میں نے پہلی نشست میں جیسے واضح کیا تھا کہ یہ حکم جو ہے ابتدائی حکم تھا، یہ ابتدائی حکم آدھا تو باقی رہا اور آدھا جو ہے وہ بدل دیا گیا۔ کس طرح سے؟ یعنی یہ بات کہ کوئی اگر مریض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، اجازت دے دی گئی۔ کوئی اگر سفر میں ہے تو روزہ نہ رکھے، اس کی بھی اجازت دے دی گئی۔ یہ جو کہا گیا تھا کہ وہ ابھی جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ پھر ایک مسکین کو فدیہ دے دے، ایک صبح و شام کا کھانا اسے کھلا دے تو اس کی روزہ جو ہے نا گویا روزے کا حکم پورا ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ اجازت واپس لے لی گئی، یعنی یہ رعایت واپس لے لی گئی۔ جب یہ رعایت واپس لے لی گئی تو پھر جو اسے کہا گیا، اسے یہی کہا گیا اگلی آیتوں میں جیسے کہ ذکر آتا ہے کہ تم روزہ ہی رکھو، تعداد پوری کرو۔ تو یعنی کہ پھر کہا گیا کہ روزے چھوٹ گئے مرض کی وجہ سے، بالکل چھوٹ سکتے ہیں، چھوڑ دو، اگر نہیں رکھے جا سکتے رمضان میں روزے نہ رکھو ان دنوں میں جب تم مریض ہو یا سفر میں ہو، تب بھی روزے نہ رکھو۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا نا، بعض لوگوں نے سفر میں روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ ٹھہرے جب، تو جنہوں نے روزہ رکھا تھا نا وہ بس وہاں جا کے منزل پر لیٹ گئے، مطلب ہے کہ ابھی تو روزہ نہیں کھلا، ابھی تو دن ہے تو ہم تو کام نہیں کر سکتے۔ اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے کام وام کیا، وہاں پر جیسے خیمے گاڑنے تھے، خیموں کا اور چیزیں برتن وغیرہ کام جو بھی ضرورت تھی قافلے کی نا، انہوں نے وہ سارے کام کیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ جب خدا نے رعایت دی ہے تو کوئی رعایت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو آپ مشکل میں کیوں ڈالتے ہو؟ دیکھو اب تم اس قابل نہیں رہے کہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکو۔ تو یہ سفر میں جو ہے یہ تو رعایت بالکل پہلے بھی دی گئی تھی ابتدائی حکم میں اور بعد کے حکم میں بھی کہ سفر میں آپ روزہ نہ رکھیں، یا بیماری ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ لیکن پھر بعد میں حکم دیا گیا کہ نہیں، روزہ آپ کو پورے کرنے ہیں، جتنے روزے چھوٹے ہوں گے نا وہ روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ اس طرح نہیں کر سکتے کہ فدیہ دے اپنے ان روزوں کا ہر روزے کا ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ دے کے تو آپ کا حکم، آپ کے لیے جو حکم تھا وہ پورا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو روزے رکھنے ہی پڑیں گے۔ اس میں چند باتیں پھر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عورت مثلاً حائضہ ہوتی ہے وہ مہینے میں 5 دن کے لیے 7 دن کے لیے ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
تو وہ مریض ہی کے حکم میں گویا کہ اس حکم کے تحت لی گئی، یعنی حائضہ عورت مریض ہی کے حکم کے تحت سمجھی گئی، اور اسے کہا گیا ٹھیک ہے ان دنوں میں تمہیں روزہ نہیں رکھنا، یعنی منع کیا گیا ہے، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور آپ کو بعد میں روزے رکھنے ہیں، جس طرح کے کسی مریض کو بعد میں روزے رکھنے ہوں گے اسی طرح آپ کو بھی رکھنے ہوں گے۔ یہ ان کی حالت صحتی کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال چونکہ ناپاکی کی حالت ہے اس میں روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم جو ہے نا یعنی حائضہ کے بارے میں وہ بھی اسی کے تحت یہیں سے ثابت ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور پہلو ہے کہ بوڑھا آدمی کہ جو مریض ہے یا بڑھاپا ہے، بہت ہے، مریض ہے تو ایسا ہے کہ شفا کا امکان ہی نہیں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا، میں روزے رکھ لوں گا، اس کا امکان نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ ظاہر ان آیتوں میں براہ راست تو اس کا ذکر نہیں ہے، اور یعنی کہ اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ تو وہ جو ابتدائی حکم جو کہ شروع میں آیا تھا کہ وہ فدیہ دے دے، اور وہ اٹھا لیا گیا، لیکن اس کیس کے لیے کہ جب ایک بوڑھا آدمی جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو ظاہر ہے اس پر تو روزے اس طرح فرض نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے دے۔ یہ فدیہ دینا اسے کہا نہیں گیا کہ اگر تم بوڑھے ہو تو تم نے جتنے روزے نہیں رکھو گے اس کے نہیں، وہ تو ایسی صورتیں بالکل ہو سکتی ہیں کہ روزہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں رکھنا، تو پھر وہ حکم نہیں ہوگا نا، کیونکہ دین میں جو کام ہم کر ہی نہیں سکتے اس کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ اور فدیے کی آیت تو اٹھا لی گئی ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے آپ روزہ نہیں رکھ رہے، یعنی سفر میں تھے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں آ کے آپ گنتی پوری نہیں کرتے ابتدائی حکم کے مطابق، تو آپ کو کہا گیا فدیہ دے دیں تو ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا، تو یہ حکم تو اب باقی نہیں رہا، لیکن اس کو اس جگہ پر علماء نے اختیار کیا ہے کہ وہ بوڑھا آدمی کہ جس کے لیے ممکن ہی نہیں روزہ رکھنا، وہ بھی اگر یہ طریقہ اختیار کر لے تو یہ اچھا ہے، یہ ایک استنباط ہو جائے گا کہ وہ حکم یہ اس منسوخ حکم کے تحت روزہ فدیہ نہیں دے رہا، اس سے ایک یہ حاصل کر کے ایک رہنمائی حاصل کر کے اپنے لیے ایک بہتر عمل تلاش کر رہا ہے کہ مجھے تو روزہ میں رکھنے کے قابل ہی نہیں، تو مجھ پر تو پھر فرض بھی نہیں بنتا، لیکن میں فدیہ دیتا ہوں، تو یہ ایک نیکی کی بات ہوگی جو یہ کرے گا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ بتا دیا گیا گویا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو ان صورتوں میں اسے کیا کرنا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ اگر ایک آدمی بوڑھا بھی ہے اور غریب بھی ہے تو وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ جیسے اور لوگ جن کے لیے ممکن ہوتا ہے فدیہ دینا، وہ ایک نفلی طور پر ایک اپنے جذبے سے فدیہ دے رہے ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ میں بھی دوں، تو اس پر لازم نہیں ہے وہ فدیہ دینا، تو ان پر بھی لازم نہیں تھا جو پہلے جن کا ہم نے ذکر کیا، لیکن وہ دے سکتے تھے تو انہوں نے دے دیا، ایک نیکی کا کام کیا۔ یعنی جس کام کی استطاعت نہ ہو اس کے لیے حکم نہیں دیا جاتا دین میں، جو کام آپ کر سکتے ہیں اسی کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو وہ بوڑھا آدمی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، تو لیکن وہ جو بات ہے کہ بھئی دوسرے لوگ جو ہیں اسی طرح کے بوڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ ان پر فرض نہیں ہے، وہ فدیہ دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کے لیے ممکن ہے، انہوں نے دے دیا۔ اور ایک غریب بوڑھا جو کہ نہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ معاف ہے اس کو، اور فدیہ دے نہیں سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ مطلب ہے یہ تمنا دل میں رکھتا ہے کہ کاش میں دے سکتا ہوتا تو فدیہ ضرور دیتا، اس سے پہلے یہ تمنا بھی تو اس کی ہوگی کہ کاش میری صحت ہوتی تو میں روزہ رکھتا، تو یہ نیتیں، یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تو اس پر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ یہ اس سے پریشان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔